رکو نمبر 13 آیت نمبر 117 آیت نمبر 117 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحیم وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے تھے لولا یکلمون اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ براہ راست او تأتینا آیا یا بھیج دیتا ہمارے پاس کوئی نشانی کذالک قال الذین اسی طرح تو کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے چلے گئے مثل قولہم ان کی بات جیسی تشابہت قلوبہم ان کے تو دل ایک جیسے ہو گئے قد بینا الآیات تحقیق ہم نے واضح نشانیاں دی لقوم یوقنون ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں وقال الذین لا يعلمون مشرکین مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام رسالت کو سننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت بڑا ایک اشکال کرتے تھے اور سیم یہی اشکال یہود نے بھی کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے ان سے کیا تھا اشکال کیا وہ یہ کہتے تھے آپ اللہ کے جو پیغمبر ہیں نعوذ باللہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا آپ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس وحی بھیجتا ہے تو اللہ ہمیں بھی بتا دینا لولا یکلمون اللہ اللہ ہم سے بھی بات کر لینا اور ہم سے بات کر کے کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اللہ ڈائریکٹ ہمیں کلام کر لے اور کلام کر کے ہمیں بتا دے یہ میرا پیغمبر ہے تب تو ہم تو یہ پیغمبر مانتے ہیں ورنہ ہم تو یہ پیغمبر ماننے والے نہیں ہیں یا تو اللہ ہمیں کلام کر کے ڈائریکٹ یہ بتا دے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اگر نہیں آپ کے بارے میں بتانا ہے تو جو حکم رب آپ کو دے رہا ڈائریکٹ وہ حکم اللہ ہمیں بھی دے دے ہمیں بتا دے کہ یہ میرے احکامات ہیں ان کو تسلیم کرو یا ہمارے اوپر کوئی ایسی نشانی اتار دے تو تب تو ہم آپ کو آخری پیغمبر مانیں گے ورنہ نہیں حالانکہ ان کے یہ دونوں اشکال ہی غلط تھے اللہ تو خود فرما رہے ہیں نا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم اس طرح کے اشکالات یہود نے بھی کیے تھے باتیں ایک جیسی ہو گئی کیونکہ الکفر ملت واحدہ طاقت کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے کفر ایک ہی ہوتا ہے یہاں باتوں کے اعتبار سے بھی ایک ہو گیا اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرنا اللہ رب العزت کی بات کو برداشت کرنا اللہ رب العزت کی مجلس اٹینڈ کرنا یہ ہر ایک کے اندر صلاحیت نہیں ہے ان کا یہ کہنا لولا یکلمون اللہ یہ ہے ہی غلط کیوں صلاحیت نہیں ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا نا یا اللہ طور پہاڑ کے پیچھے سے جو آپ بات کرتے ہیں نا مجھے مزہ نہیں آتا مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے آپ میرے آمنے سامنے آ جائیں مجھے دکھائیں اللہ نے فرمایا تھا نہیں تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے مجھے دیکھنے کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک مرتبہ تو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ آپ ہیں کیسے میں آپ کی آواز سنتا ہوں میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ ہیں کیسے اللہ نے فرمایا موسیٰ برداشت نہیں کر سکے گا بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے جب ضد کی
اللہ نے فرمایا اچھا میں سامنے نا پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر تو نے میری وہ تجلی برداشت کر لی نا، نور کی تجلی، تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ رب تو جانتے تھے نہیں دیکھ سکتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے انہیں کہا جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی طور پہاڑ پہ ڈالی۔ یہ جو عام مشہور ہے کہ یہ جو سرما ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی تجلی سے ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے، بہرحال ایک معروف ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب نور کی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام اپنی پشت کے بل، یعنی بندہ ایسے کھڑا ہو، اچانک سے کوئی عجیب چیز آئے تو ایسے گرے، جب پیچھے گرے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تجھے، آگے آئے گا انشاءاللہ، میں نے کہا نہیں تھا کہ میری تجلی ہر ایک کے اندر برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو ان کے اندر یہ تو پیغمبر تھے جن کے ساتھ اللہ طور پہاڑ پہ کلام کرتے تھے، یہ عام بندے رب تعالیٰ کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دے، ماننے والوں کے لیے تو تھوڑی سی بات ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ فارسی میں ایک مقول ہے نا، عاقل را اشارہ کافی است، جاہل را منارہ کافی نیست۔ عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، جاہلوں کے لیے پورا مینار بھی لا کے کھڑا کر دینا انہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ رب العزت نے کتنی ساری نشانیاں دی۔ آپ علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بعد ضرورت پڑی، قوم اکٹھی ہو کے آ گئی، یا رسول اللہ قحط سالی ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، آپ دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ یوں اٹھائے، جب تک ہاتھ رہے آسمان سے بارش برستی رہی، اتنی برسی کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کیا، بارش فوراً بند ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آگے جنگ کے میدان میں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ ایک پیالہ لے کے آؤ جس میں تھوڑا بہت بچا ہوا۔ صحابہ کرام پانی کا پیالہ لے کے آئے، آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں مبارک یوں پیالے کے اندر رکھی۔ جیسے میرے آقا نے انگلیاں رکھی، میرے آقا کی انگلیوں کے اندر سے پانی کا چشمہ اور فوارہ پھوٹ پڑا ہے۔ میرے رب نے میرے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی نکالا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار معجزے دیے۔ وہ تو ایک آیت کہہ رہے تھے او تأتینا آیا، شاید کوئی نشانی آ جائے تو ہم مان لیں، یہ بے شمار نشانیاں رب نے دی، ان کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ فرماتا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جن کے دل میں یقین ہوتا ہے نا، ایمان ہوتا ہے، ان کے لیے تو نشانیاں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جن کے دل میں ظن اور شک ہوتا ہے نا، ان کے لیے نشانیاں کافی نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جس نے ماننی ہوتی ہے نا، بات ماننی ہوتی ہے، آپ اس کے سامنے دین کا کوئی ایک مسئلہ بیان کریں فوراً اچھا جی ٹھیک ہو گئے، اور جس نے نہیں ماننی ہے وہ نعوذ باللہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھ دے